السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کے تربیتی پہلو کا جو دوسرا مرحلہ شروع کیا ہے، اس کا اللہ کے فضل سے آج دوسرا حصہ ہے، دوسرے مرحلے کی دوسری کڑی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے، سائیڈ ہیڈنگ ہے اس مرحلے کی، وہ ہے قرآن کریم نے انسانوں کی تربیت کے لیے کون سے اسلوب، انداز، طریقے اختیار کیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے پچھلے اتوار کو ہم نے پہلا طریقہ اس کا جانا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے عام فہم انداز میں، آسان الفاظ میں نصیحت کا پہلو اختیار کیا۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن کریم ہم کو نصیحت کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے جو انداز، جو اسلوب، جو طریقہ اختیار کیا ہے، ان میں سے دوسرا طریقہ ہے التربیت بالقصص۔ قصہ، واقعہ بیان کرنا۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے کہیں، ابو، چچا، ماموں، پھوپھا، خالو، کچھ بھی، کہ ہمارے لیے کہانی کی کتاب لائیے، تو آپ قرآن نہیں لائیں گے۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کہ ہمارا ذہن کہانی کو، قصوں کو بہت شوق سے سنتا ہے۔ قصے، کہانیاں ہم بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو جس اللہ عز و جل نے کلام پاک نازل کیا، جس وحدہ لا شریک کا یہ کلام ہے، اسی نے ہمیں یہ فطرت دی ہے کہ فطری طور پر انسان قصوں کو، کہانیوں کو پسند کرتا ہے۔ چلے جائیے کتابوں کی دکانوں پر، ان سے پوچھیے آپ کہ آپ کئی طرح کی کتابیں رکھتے ہیں۔ دینی کتابیں بھی ہیں، کئی طرح کے علوم، فنون پر مشتمل کتابیں آپ کے پاس ہیں، اور کئی ناول، افسانے، کہانیوں، قصوں کی کتابیں بھی، جھوٹے، سچے نہیں، جانے دو سچے۔ جائیے کسی کتاب کی دکان پر، مکتبے پر، بک فروش، بک سیلر کے پاس، اس سے کہیے کہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کا یہ جو مکتبہ، آپ کا یہ جو کتب خانہ ہے، یہ جو کتابوں کی دکان ہے، اس میں الحمدللہ آپ کے پاس تو کئی طرح کی الگ الگ زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ قدیم لوگوں کی لکھی ہوئی، موجودہ زمانے کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کے پاس ہیں، الگ الگ علوم ہیں، الگ الگ فنون ہیں، سب کچھ۔ انہی میں سے ایک فن، ایک خانہ ناول، قصوں، کہانیوں اور افسانوں کا بھی ہے۔ تو ذرا آپ مجھے بس یہ بتائیے کہ اتنے سب فنون ہیں آپ کے پاس، فنون یعنی علم کی برانچز، علم کی الگ الگ برانچز آپ کے پاس، الگ الگ علوم پر، فنون پر، کئی زبانوں میں کتابیں ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس فن کی کتابیں زیادہ فروخت ہوتی ہیں، لوگ زیادہ خریدتے ہیں؟ آپ یقین جانیے
وہ یہی کہے گا ناول، قصے، کہانیاں، افسانے، جھوٹے، من گھڑت، فحش، گندے، اخلاق خراب کرنے والے، عادت خراب کرنے والے، آپ کی مردانگی خراب کرنے والے، آپ کا وقت خراب کرنے والے، آپ کا دین، آپ کی دنیا خراب کرنے والے جو قصے ہو سکتے ہیں، جو کہانیاں ہو سکتی ہیں، جو افسانے ہو سکتے ہیں، جو ناول ہو سکتے ہیں، ان کتابوں کی فروخت ان دوسری کتابوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ نے ہیری پوٹر کا نام تو سنا ہوگا نا یقیناً۔ کیا ہے؟ کیا دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب؟ لا حول ولا قوت، کیا سے بہت سے۔ تو دراصل اس کے پیچھے تھوڑا سا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسانی فطرت قصوں، کہانیوں کو پسند کرتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ میں سے جو بھی ماشاءاللہ ابو 35 40 کے ہیں، 40 کے آس پاس، اور ہمارے بزرگ ہیں، وہ اچھی طرح، اب تو کسی کو ٹائم نہیں رہا، اب نہ دادا کو ٹائم ہے، نہ دادی کو، نہ نانی کو وقت ہے، نہ نانا کو، کسی کو نہیں، سب ختم ہوا۔ ہماری دادی ہم کو لے کر بیٹھتی تھیں، رات میں جلدی کھا لیتے تھے کھانا، عشاء ہوتی جلدی عشاء ہو جاتی تھی، سب سو جاتے تھے، دادی سب بچوں کو لے کے بیٹھتی، نانی کیا جاتے، نانی سب بچوں کو لے کے بیٹھتی، چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتی تھی، انبیاء کے قصے بھی ہوتے تھے، اور سب ہر طرح کی مطلب کہانیاں ہوتی تھیں۔ آپ کو یہ سب ہے آپ کے یہاں پر؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے، اب نہیں ہے، لیکن آپ کے بچپن میں تو رہا ہوگا نا، کہ نہیں تھا؟ آپ کے بچپن میں رہا ہوگا نا۔ جو بھی مطلب آپ سے 30 سال سے اوپر کے جو یہاں افراد بیٹھے ہیں، تو ان کے یہاں تو رہا ہوگا نا۔ ہم نے ہماری دادی کو دیکھا، ماشاءاللہ، میں ابھی اللہ مجھے ہدایت دے 45 سال کا میں ہوں، میں نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، جب تک وہ حیات رہی، وہ ہم بڑے ہو گئے، لیکن اور بھی تو چھوٹے بچے تھے نا، سب آ جاتے شام کے کھانے کے بعد، اور دادی اماں ہیں وہ کہانیاں قصے بیان کر رہی ہیں، بچے سنتے سنتے سو جاتے۔ چھوٹی چھوٹی نظمیں گاتی تھیں پرانی خواتین، چھوٹی چھوٹی نظمیں، سب بچے سن رہے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب بیٹھے ہیں، قصے ہو رہے ہیں، کہانیاں ہو رہی ہیں، نظمیں ہو رہی ہیں، سب بچے اسی میں سو جاتے تھے۔ سچے قصے بھی ہوتے تھے، انبیاء کے واقعات مثلاً، یا اور بھی، اور سب من گھڑت سب ہوتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا، رات کا انتظار رہتا تھا کہ کب رات ہو، جلدی سے رات جلدی ہوتی تھی، لائٹ وائٹ کا زیادہ چکر نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، زندگی سکون میں تھی، بہت سکون تھا۔ ابھی یہ نا اتنا بڑا فتنہ ہے، رات میں 2 بجے رنگ بجتی ہے، سوچو، سونے بھی نہیں دیتا، طہارت خانے میں جاؤ طہارت بھی نہیں کرنے دیتا، اتنی تکلیف۔ سکون تھا، آج سے 20 سال پہلے، آپ 2000 سے پہلے چلے جاؤ تو سکون تھا، جھنجھٹ ہی نہیں تھی۔ اور اگر آپ 90s 80s میں دیکھیں تو فون بھی نہیں ہوتے تھے گھروں میں، محلے میں کسی ایک آدھ گھر میں فون ہے، کسی ایک آدھ گھر میں آپ کو ٹی وی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، 80 ویسے ہی تھا، گاڑیاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، رات جلدی ہو جاتی تھی۔ تو کیا تھا، قصے کہانیوں کے ذریعے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ بچوں کی تربیت کہے سے کرتی تھی دادی، نانی، جو بھی گھر کے بزرگ، خاص طور پر خواتین، کیونکہ مردوں کا ظاہر ہے، مرد کہاں زیادہ ٹائم دے پاتے بچوں کو، اللہ ہدایت دے ہم کو، آپ کو، سب کو۔ خواتین جو ہوتی تھیں، بزرگ خواتین، کیونکہ ان کو کام کرنے کے لیے تو سب گھر میں ہوتی تھی نا، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، جو بھی، تو بزرگ خواتین کو آرام تھا، تو سب بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور بچوں کی تربیت ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، تربیت ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اس میں سے جو نصیحت کے پوائنٹس ہوتے تھے وہ بچوں کو بتائے جاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے انسان کے اس مزاج اور انسان کی اس فطرت کا پورا خیال رکھا۔ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت کا ایک پہلو، ہدایت کا ایک ذریعہ گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا بھی ہے۔ ہدایت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے ہدایت حاصل کرنا بھی ہے، نصیحت حاصل کرنا بھی ہے۔
تو قرآن کریم نے انسانی مزاج کا پورا خیال رکھا، اور اسی لیے قرآن کریم کا اچھا خاصا حصہ قصوں واقعات پر مشتمل۔ پڑھیے قرآن کریم، پہلے ہی پارے سے شروع، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، دیکھیے پورا پارہ چلا گیا، آخر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو گیا۔ اب پڑھتے جائیے قرآن کریم، انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ پائیں گے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، کئی انبیاء کے واقعات اللہ عز و جل نے الگ الگ اسلوب میں، انداز میں ذکر کیے ہیں۔ ایک کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، یا سوچنے والا، اللہ ہدایت دے مجھ کو اور آپ کو، یہ سوچ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ایک ہی ہے، پیدا ہوئے ندی میں پھینکے گئے، فرعون کے محل میں پرورش پائی، آگے چلے مدین گئے، واپس آ رہے تھے، اللہ نے نبی بنا دیا، نبی نبوت کا تاج سر پر سجا، فرعون کے پاس آئے، دعوت دی، فرعون نے اور زیادہ مخالفت میں اضافہ کر دیا، اپنی قوم کو لے کر ہجرت کی، سمندر نے راستہ دیا، فرعون ڈوب گیا، پار ہو گئی۔ اتنا ہی ہے نا؟ کتنا ہے؟ اتنا ہی ہے کہ نہیں؟ کہ اس سے زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ نہیں شیخ ہے زیادہ؟ اتنا ہی ہے کہ زیادہ ہے؟ اتنا ہی ہے نا؟ آل اوور اتنا ہی ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، 9ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، 19ویں پارے میں بھی ہے، 20ویں پارے میں بھی ہے۔ کیوں ہے؟ میں ایک بات اگر 10 بار کہوں تو آپ ہمیشہ ایک ہی بات 10 بار کہتے ہیں، تو قرآن کریم نے بھی تو ایک بار 10 بات کہی نا، ایک بات 10 بار کہی نا آپ سے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں؟ قرآن کریم نے ایک ہی بات کو، موسیٰ کا قصہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا، لیکن اسی قصے کو آپ پڑھیے تو الگ الگ اسلوب میں، انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ پڑھو تو لگتا ہے یہ نیا ہے، تھوڑا آگے پڑھو تو لگتا ہے یہ نیا ہے، انداز بدل گیا، بات وہی، انداز بدل گیا، بات وہی ہے۔ کیوں ہے یہ انسانی مزاج کی، انسانی عادت اور اخلاق کی تربیت کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک ہی بار ذکر کرتا تو یقیناً کافی تھا، پہلے پارے میں قصہ ہو گیا، ختم، اب کیا ضرورت ہے اس کو آگے قرآن میں اور مزید کئی جگہوں پر ذکر کرنے کی؟ تو دراصل قرآن کریم نے انسانی مزاج کا خیال رکھا، کیونکہ یہ جو دین ہے نا، یہ دین اسلام، یہ دین فطرت۔ دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ دین فطرت، نیچرل۔ اس میں ملاوٹ نہیں، ملاوٹ تو بدعت ہو جاتی، ختم ہے، اس میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو یہ جو دین ہے ہمارا، اس نے ہمارے نیچر، ہماری فطرت، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج، ہمارے شوق، ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو ٹو دی پوائنٹ نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ کیا کیا قرآن نے؟ چونکہ دین فطرت ہے ہمارا دین، جس کا یہ دین ہے اسی نے ہم کو یہ فطرت دی، اور اسی کا یہ کلام ہے قرآن کریم۔ تو اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ انسانی فطرت کا، طبیعت، مزاج، شوق، انسانی طبیعت، مزاج اور شوق کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم میں انبیاء کے قصے ذکر کیے، مختلف طریقوں سے ذکر کیے۔ کیوں؟ سبق حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں ذکر کیے؟ ہاں، سبق حاصل کرو۔ اور آپ قرآن کریم میں انشاءاللہ غور کریں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فار ایگزامپل سب سے بہترین، کیونکہ کئی جگہوں پر ہے، آپ پہلے پارے میں پڑھیں گے نا تو آپ کو ہدایت کے کچھ نئے دروازے ملیں گے۔ مانیے میری بات، آپ پہلے پارے میں پڑھیں گے نا، قصہ وہی ہے، آپ پہلے پارے میں پڑھیں گے نا تو ہدایت کے کچھ نئے دروازے کھلیں گے۔ وہی قصہ 9ویں پارے میں پڑھیں گے تو ہدایت کے دوسرے ہی دروازے کھل جائیں گے آپ کے سامنے۔ جی، نیا سبق، نیا لیسن،
کہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ قصہ تو وہی ہے، لیکن کیا ہوا، جو حاصل ہوا نا وہ دوسرا ہے۔ پہلے پارے میں قصہ آپ نے جو حاصل کیا تھا وہ 10 الگ چیزیں تھیں، ڈفرینٹ تھنگس، 10 الگ چیزیں تھیں۔ 9ویں پارے میں آپ نے پڑھا تو 10 الگ چیزیں آپ کو مل گئیں۔ وہی قصہ آپ 16ویں پارے میں گئے، وہاں پڑھا، ارے عجیب، یہ تو الگ ہی 21 سے 30 تک بالکل الگ چیزیں مل گئی آپ کو۔ تو آپ ایسے کسی بھی نبی کا قصہ آپ پڑھیں، کسی وقت کا بھی، جس کو بھی قرآن کریم نے الگ الگ جگہوں پر ذکر کیا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، مثلا ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قصے قرآن کریم میں ان انبیاء کے کئی جگہوں پر ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کے قصے کئی جگہوں پر الگ الگ ہیں، الگ الگ۔ خلاصہ ایک ہی ہے، توحید کی دعوت دی، کچھ برائیوں پر روکا، لوگوں نے جن کو ماننا تھا مانا، نہیں ماننا تھا غرق ہوئے، ہلاک ہوئے، تب اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کریں شعیب علیہ السلام کا قصہ جو میں نے 8ویں پارے کے آخر اور 9ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا، 12ویں پارے میں آ کر تو کچھ نیا ہی ہو گیا، بالکل ڈفرینٹ تھنگ، کچھ ہے ہی نہیں، ایک دم لگتا ہے نیا ہے۔ تو قرآن کریم نے کیا کیا، جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کو انسانی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے تربیت کی خاطر، اور تربیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان سبق حاصل کرتا ہے۔ تربیت کب ہوتی ہے؟ تربیت یعنی اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا، خرابی، نقص، عیب سے اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ وہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ سبق حاصل کریں گے۔ وہاں پتھر ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، مجھ سے پہلے اس کو ٹھوکر لگی، گرا، تو اب میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میں بھی جا کے ٹھوکر کھا کے گروں گا کیا؟ نہیں، یہ تو پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے۔ نہیں، اگر تھوڑی سی بھی عقل مجھ کو اللہ نے دی ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں 2 کام کروں گا، یا تو پتھر پہلے وہاں سے ہٹا دوں گا، اور اللہ نے وہ توفیق نہیں دی تو کم از کم کیا کروں گا؟ خود تھوڑا سا راستہ چینج کر دوں گا۔ یہی ہوگا نا؟ کب ہوگا؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہوگی، اللہ عز و جل نے مجھے توفیق دی ہوگی۔ تو ایسا ہی قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہے۔ فرعون ڈوبا تو قرآن کریم کھول کھول کر بیان کرتا ہے کیوں ڈوبا۔ طاقت تھی، طاقت میرے اور آپ کی جیسی نہیں تھی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی اپنا کیا کہتا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، الہ رب تو بات کی چیز، اپنے آپ کو کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، تمہارا میرے علاوہ کوئی معبود مجھے تو نہیں معلوم، مطلب میں ہی۔ سوچو نعوذ باللہ، کتنا بڑا دعویٰ ہے نا؟ تو طاقت ہوگی تب دعویٰ کیا نا اس نے، ورنہ لوگ کہتے پاگل ہے، مارو اس کو۔ تو لوگوں نے پاگل نہیں کہا نا اس کو، اس کی قوم کے لوگوں نے بھی تو پاگل نہیں کہا اس کو۔ تو کیوں انہوں نے کیوں اس کے دعوے کو کسی بھی طرح سے مانا؟ کیوں مانا؟ کیوں مانا اس کو؟ کچھ تو ہوگا نا۔ کیا تھا؟ طاقت، طاقت، پاور، سمجھ میں ہے؟ تو اللہ عز و جل اس کے ڈبونے کے پیچھے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن ندیوں کو، جن نہروں کو وہ کہتا تھا یہ میری ملکیت ہے، اسی میں ڈوبا، ڈوب سے کیا کہتا تھا وہ؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ مصر کا ملک میرا، لی میرا، میرے باپ دادا کا بھی نہیں، کس کا؟ لی میرا۔ اور یہ جو نہریں دیکھ رہے ہیں نا، جیسے پانی پیتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، یہ کس کی؟ تو اللہ نے کہاں ڈبایا اس کو؟ پانی میں ڈبایا، اس پانی میں ڈبایا۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ آخر کیا، کیوں کہ اللہ نے کسی کو آندھی طوفان قوم ہود کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو چیخ، کسی کو زلزلے، الگ الگ اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب آئے۔ کیوں؟ آپ سوچ سکتے تھے نا کہ اللہ کہتا جاؤ اسراف، جاؤ ملک الموت، جاؤ ملک الموت، جاؤ روح قبض کرو، ختم تھا۔
یا سب کو ایک ہی طرح کا معاملہ ہوتا، ختم ہو جاتا، لیکن کیوں اللہ عز و جل نے ان کو ایسا، ان کو ویسا، ان کو ویسا، ان کو ویسا کیوں؟ تو جیسے جیسے آپ سوچتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے نئے نئے خزانے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز بیان اور انداز تربیت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی قوموں کے جو واقعات ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کریم میں ہم بیان کرتے ہیں نا، تو اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کس کے لیے ہے؟ لب، عقل، لب یعنی عقل، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن کریم نے کئی الگ الگ مقاصد سے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات الگ الگ انداز بیان میں قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی ذات کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو شاید ہم نے پہلے والے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ انسانی ذات کے، آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہے کسی کو؟ انہیں بتایا تھا کہ قرآن کریم انسان کی ایک ذات میں جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نا، جتنے کونے ہوتے ہیں نا، کونا تو سمجھتے ہیں نا، جتنے کونے رہتے ہیں نا، ہر کونے کی تربیت کرتا ہے۔ قرآن کریم کیا کرتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی، آپ ہماری ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ جو لوڈ ہوتے ہیں، اپلوڈ ہوتے ہیں نا ہمارے ویڈیوز جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد، وہ بھی نہیں دیکھتے، تو پھر کیا فائدہ؟ کچھ تو ساتھ میں رکھو نا، ایسا کیسے کام چلے گا؟ ساتھ میں رکھیے۔ میں پہلے ہمیشہ کہتا تھا کہ پین اور کاغذ لے کر آئیے، کیونکہ میں جو بول رہا ہوں تو میں بول کے چلا گیا، لیکن آپ اگر اس کا بعد میں فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جو ہمارا پہلا مرحلہ تھا قرآن کریم کی جو تربیت ہے، اس کی خصوصیات، یہ تو یاد ہوگا نا، وہ کتنی تھی وہ آپ بھول گئے، کون سی تھی وہ بھی آپ بھول گئے، تو بھولو مت۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی ذات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اس کا اپنا وجود ہے، ایک اس کے ساتھ والوں کے ساتھ اس کا وجود ہے، کئی طرح کے، ایک ذہنی معاملہ ہے، ایک مزاج ہے، ایک عادت ہے، کئی پہلو الگ الگ انسانی ذات کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ انسانی ذات کی ہر پہلو سے تربیت کرتا ہے، کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتا، کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں یہ ادھر خالی رہے گا، نہیں اس کو بھرو، ایسا نہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات الگ الگ انداز اور اسلوب میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تربیت کا، انسانوں کی تربیت جو قرآن کریم کرتا ہے، اس کا دوسرا اسلوب، دوسرا طریقہ تھا۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ التربیت بالقصص، قصوں اور واقعات، سچے قصوں اور واقعات کے ذریعے انسانی ذات کی، انسانی سماج کی، انسانی وجود کی تربیت کرنا، تاکہ وہ ان کو دیکھے، ان کو پڑھے اور ہر قصے سے الگ الگ پوائنٹ سے فائدے اٹھا کر اپنی ذات کو مکمل کرے۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ساری خامیوں، کمیوں سے نجات پا کر اپنے آپ کو مکمل کرتے چلے جائیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تربیت کا دوسرا پہلو تھا جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس علم اور عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔